ہیں شیخ علوی صاحب کے پوتے شیخ اسامہ صاحب کے بیٹے صالح فیضان، اور آپ کے سامنے تلاوت کلام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ أنتم قليلا فكثركم وانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور. سب سے پہلے آج کی اس تاخیر پر آپ سب سے معذرت. بہت ہی مجھے اس کا افسوس ہے. دراصل کئی جگہوں پر ٹریفک انتہائی ہمیں جام ملی، بہت ہی رش تھا. بالخصوص یہ منڈی بہاؤالدین سے نکلنے میں بڑا ٹائم لگا. تو قدر اللہ ما شاء فعل، یہی اللہ کو منظور تھا. لیکن انشاءاللہ آپ کا انتظار کرنا اجر سے خالی نہیں ہوگا. ہر لحظے کا، ہر لمحے کا آپ کو اجر ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا انشاءاللہ. ہم نے کوشش کی اور اتنی تیز رفتاری سے آئے ہیں کہ کئی جگہ خطرناک صورتحال بن رہی تھی، اللہ نے بچایا. تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے جن میں اللہ کی رضا ہے. اس وقت میں آپ سب ساتھیوں کا دیدار حاصل ہو جانا یہ میرے نزدیک ایک بڑی قابل قدر نعمت ہے. ایک حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتظاہرین فیہ، کہ جو لوگ میری خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے. ان سے میں یقیناً محبت کروں گا. اور وجبت محبت للمتجالسین فیہ، جو لوگ میری خاطر آپس میں مل بیٹھتے ہیں ان سے بھی میری محبت فرض ہو جاتی. اور اس محبت کا بڑا عظیم صلہ ہے جب قیامت کے دن سارے اولین و آخرین کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ ندا فرمائے گا این المتحابون بجلالی، دنیا میں میرے لیے، میری رضا کے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو اعزاز تیار کیے ہوں گے. لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، ایک ان کے لیے نور کے منبر اللہ تعالیٰ تیار فرمائے گا جس پر ان کو بٹھائے گا، اور اتنا قریب بٹھائے گا کہ یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، کہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں گے. یہ صلہ جو قیامت کے دن مرتب ہوگا سب سے پہلے ان بندوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، جن کا ملنا جلنا اللہ کے لیے تھا، کوئی دنیا کی غرض شامل نہیں تھی، صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور دوسرا اعزاز یہ ہے کہ الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا. میدان محشر کی تپش سے بچاؤں گا، سورج کی حرارت سے بچاؤں گا، میدان محشر کے خوفناک پسینے سے بچاؤں گا، اور ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا. تو اللہ تعالیٰ آج کا مل بیٹھنا اپنی رضا کے لیے خالص بنا لے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام کا جو انعقاد عمل میں آیا وہ ہمارے فاضل دوست اور بھائی اور ہمارے شاگرد بھی ہیں، بد نصیبی ہے تو ان کے صاحبزادے نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، جو بہت بڑی
ایک بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور بہت ہی سعادت کا پہلو ہے۔ یہ جو بچے حافظ ہوتے ہیں نا، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اس قرآن کو ہم نے اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کیسے کی؟ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے انسان پیدا کیے، ایک وہ جو قرآن پاک کے لفظی حافظ ہیں، الفاظ کے حافظ، جن کے سینوں میں پورا قرآن نقش ہے، یہ لفظی حافظ، لفظی محافظ۔ اور دوسرے وہ ہیں جو قرآن پاک کی تفسیر اور اس کے معانی کے حافظ ہیں، یہ قرآن پاک کے معانی کے محافظ ہیں۔ تو لفظی حفاظت کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے حفاظ کو سونپا، اور معنوی حفاظت کا فریضہ علماء کو سونپا۔ یہ دو طبقے بڑے ہی ممتاز طبقے ہیں اس دنیا کے، جو اللہ تعالیٰ کے سپاہی، اللہ تعالیٰ کے فوجی ہیں، اس قرآن کے محافظ ہیں، لفظاً و معنی۔ تو یہ طریقہ کار اللہ رب العزت کا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، معنی اس کی حفاظت کے لیے ایسے انسان پیدا کریں گے جو اسے حفظ کر کے اس کا حق ادا کریں گے۔ اب ان دو طبقوں کی موجودگی میں نہ تو کوئی شخص قرآن پاک کی لفظی تعریف کر سکتا ہے، اور نہ قرآن پاک میں کوئی شخص معنوی تعریف کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس جرم کا ارتکاب کرے گا، اور لوگ کریں گے یقیناً، لفظوں میں تحریف ہوگی، معنی میں تحریف ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم لوگ سابقہ قوموں کی ہو بہو پیروی کرو گے۔ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، یہودیوں کی، عیسائیوں کی تم ہو بہو پیروی کرو گے، جو کام انہوں نے کیے وہ تم بھی کرو گے۔ اس امت میں کوئی نہ کوئی فرد پیدا ہوگا جو وہ کام کرے گا، حتیٰ کہ اتنی پیروی حذو النعل بالنعل، جیسے ایک بندے کے دو جوتے ہوتے ہیں اور دونوں آپس میں بالکل مطابق ہوتے ہیں، رنگ ایک ہوتا ہے، ڈیزائن ایک ہوتا ہے، سائز ایک ہوتا ہے، اس طرح تم سابقہ قوموں کی پیروی کرو گے۔ حتیٰ لو دخل احدم جوہر ذب لدخلتم، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص یہود کا یا نصارہ کا سانے کے بل میں داخل ہوا ہو، سانہ ایک جانور ہے گوہ کی شکل میں، اس لیے بعض حضرات اس کا معنی گوہ کرتے ہیں جو غلط ہے۔ اس کا معنی سانہ ایک جانور ہے، گوہ کا ہم شکل ہے۔ سانہ حلال ہے، گوہ حرام ہے۔ سانے کی عربی میں ضب کا لفظ ہے، اور گوہ کے لیے ورل کا لفظ ہے۔ آپ لغت میں یہ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی سانے کے بل میں داخل ہوا ہو تو اس امت میں ایک شخص ایسا ضرور آئے گا جو سانے کے بل میں داخل ہو۔ حتیٰ لو نکحو یا لو نکح امہ علانیۃ لنکحت، حتیٰ کہ اگر کسی یہودی یا عیسائی نے اپنی والدہ سے نکاح کر لیا تو اس امت میں بھی ایک شخص آ کر رہے گا جو اپنی ماں سے نکاح کرے گا، اتنی مطابقت۔ اور یہود کا ایک کام یا ان کا ایک طرز عمل یا ان کی خصلت کیا تھی؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے تورات میں تعریفیں کی، تو پھر یقیناً اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کتاب و سنت میں تحریف کا ارتکاب کریں گے، اور ہوئی۔ یہ موضوع اس وقت ہمارا نہیں ہے،
بہت سے ایسے فرقے اس پاکستان میں موجود ہیں، دنیا بھر میں بھی ہیں، جنہوں نے اپنے مذہب کو بچانے کے لیے، اپنی فقہ کی حفاظت کے لیے قرآن و حدیث میں تحریف تک کر ڈالی، کہیں لفظی تحریف، کہیں معنوی تحریف۔ تو یہ سراسر دشمن ہے اسلام کے، اللہ تعالیٰ کی مبعوث ترین مخلوق ہے۔ ان عناصر کی موجودگی میں جو حفاظ کا کردار، علماء کا کردار، اللہ تعالیٰ کے ایک سپاہی کی حیثیت سے کہ وہ ان تمام تعریفوں کو پکڑتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں۔ کوئی تعریف ایسی نہیں جس کی نشاندہی نہ ہو چکی ہو، وہ پورا تعاقب کرتے ہیں اور ان تحریفات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ طبقہ جو ہے علماء اور حفاظ کا بڑا ایک قابل فخر طبقہ، اللہ تعالیٰ کے سپاہی جو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے دین کی اور قرآن و حدیث کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے۔ تو بہت بڑی خوش نصیبی، اس بچے نے حفظ قرآن مکمل کیا اور اس فوج میں شامل ہو گیا جس فوج سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حفظ میں اتقان پیدا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو قرآن حفظ کیا آگے اس کا فہم بھی عطا فرما دے، اس کی تفسیر کی بھی توفیق دے اور عمل کی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یقیناً یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ، ایک بچہ اگر قرآن حفظ کرتا ہے تو ایک بچہ کس کس کے لیے شرف کا باعث بنتا ہے؟ سب سے پہلے والدین کے لیے، جنہوں نے بچے کو دینی ادارے کے سپرد کر دیا کہ ہمارے بچے کو حافظ قرآن بنایا جائے۔ بڑی ایک نیک نیت ہے، نیک خصلت ہے۔ تو یہ بچہ جب حفظ کرے گا تو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، پھر اپنے اساتذہ کے لیے، پھر جس ادارے میں کر رہے ہیں حفظ اس کی انتظامیہ کے لیے، پھر جو اس ادارے کے معاون ہیں، مالی اعتبار سے تعاون کرتے ہیں تاکہ یہ ادارے قائم رہیں، ان کے لیے بھی۔ اور صدقہ جاریہ کیسے؟ ایک حافظ قرآن بچہ جتنا قرآن پڑھتا اور دہراتا ہے اور کوئی نہیں پڑھتا، میرا خیال ہے ایک ایک آیت کو یہ ہزاروں بار پڑھتے ہیں، ایک ایک حرف کو ہزاروں بار پڑھتے ہیں، اور ایک حرف کی نیکی کیا ہے؟ من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، ایک حرف کی 10 نیکی۔ اگر ایک حرف کو ہزاروں بار پڑھا جا رہا ہے تو قرآن حکیم کے لاکھوں حروف، کروڑوں حروف آپ ضربیں دیتے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے کمپیوٹر کام کرنا چھوڑ دیں، اس اجر کا احاطہ نہیں کر سکیں گے، اس اجر کو شمار نہیں کر سکیں گے۔ تو ایک بچہ یعنی کتنے افراد کے لیے باعث شرف اور باعث اعزاز بنتا ہے۔ تو یقیناً ہمیں اس معاملے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ خود اگر حفظ نہیں کر سکے تو اپنی اولاد کو قرآن پاک کا حافظ بنانے کی کوشش کریں تاکہ یہ عظیم اجر و ثواب ہمیں حاصل ہو جائے۔ پھر جو ایک حافظ کی تلاوت ابھی ہم نے سنی، بچے کی تلاوت، ایک اچھی آواز، پھر مخارج کی صحیح ادائیگی، پھر تجوید کے قواعد کی تطبیق، یہ پھر شرف اور بڑھتا جاتا ہے۔ ایک قرآن کی تلاوت وہ ہے جو ہمارے بزرگ کرتے ہیں، ہماری نانیاں دادیاں کرتی تھیں، ہمارے نانے دادے کرتے تھے، بالکل مجہول سا، اور کوشش تھی ان کی پڑھنے کی۔ اس پڑھنے کی کم از کم ایک حرف کی 10 نیکی ہے، یہ سادگی سے پڑھنا۔ لیکن ایک بچہ اگر اسی قرآن کو مخارج ادا کر کے پڑھے گا تو اس کا اجر بڑھ جائے گا، اور اگر اسی قرآن پاک کو
تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھے گا اجر اور بڑھ جائے گا. یتلون القرآن حق تلاوتی، تلاوت کا یعنی حق ادا کرنا وہ کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے اور اچھی آواز کے ساتھ. حسن القرآن بصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن کو خوبصورت کر دو اور خوبصورت کر دو. اچھی آواز بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، ایک عظیم انعام اور احسان ہے. نبی علیہ السلام اچھی آواز سنا کرتے تھے. بعض اوقات رات کو اپنے کمرے سے باہر نکلتے، کچھ فاصلے پر اشعری یمنی صحابہ کے خیمے تھے، وہاں آپ داخل ہو جاتے اور خیموں کے باہر کھڑا ہو کر ان کی تلاوت سنا کرتے تھے. آپ کا ارشاد گرامی کہ یہ سب یمنی صحابہ کے خیمے ہیں، اشعری صحابہ کے خیمے ہیں. اگر میں دن میں آؤں تو میں پہچان نہیں سکوں گا کہ کون سا خیمہ کس کا ہے. رات کو ہوں تو پہچان جاؤں گا، کیونکہ ہر خیمے سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی. ان آوازوں کو سن کر پہچان جاؤں گا اس خیمے کے اندر کون. بالخصوص ایک اشعری صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اس کی تلاوت آپ بڑے شوق سے سنا کرتے تھے. اور ایک دن صبح آپ نے فرمایا لقد اوتی ھذا مزمارا من مزامیر آل داؤد، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی دے دیا. کہ قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ داؤد علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرأت کی تخفیف اور آسانی عطا فرمائی ہوئی تھی، خوشحانی عطا فرمائی ہوئی تھی. اور بلکہ ابو موسیٰ اشعری نے کہا لو علمت لحبرت، اگر مجھے پتا ہوتا آپ باہر کھڑے ہیں میں اور اچھا پڑھتا، اس سے بھی اچھا پڑھ سکتا تھا. یہ بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو قرآن پڑھنا، قرآن سننا دونوں موجب اجر. پڑھیں گے ہر حرف کی 10 نیکی، اور سنیں گے تو بہت جلدی اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپ لے گی. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن پڑھا جائے سنو، خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. مانا حصول رحمت تلاوت قرآن اور سماع قرآن سے بہت جلدی حاصل ہوتی. قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو، بڑے اس کو محبت سے شوق سے سنیں. ما اذن اللہ لشیء اذنہ لنبی یتغنی بالقرآن. اللہ تعالیٰ جس شوق سے نبی کی تلاوت قرآن سنتا ہے، کوئی اور چیز نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ سنتا. نبی قرآن پڑھ رہا ہو خوش الحانی سے، تو اللہ تعالیٰ جس شوق سے محبت سے نبی کا قرآن پڑھنا سنتا ہے، کسی اور کا نہیں سنتا. اور بعض باتوں میں نبی کا لفظ نہیں ہے، مطلقاً کوئی بھی شخص پڑھ رہا ہو، اچھی آواز سے پڑھ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس تلاوت کو بڑے شوق سے سنتے. ملائکہ سنتے ہیں. اسید بن حضیر کا قصہ، اپنے گھر میں وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے، ساتھ ان کا بیٹا یحییٰ سو رہا تھا، ساتھ ہی گھوڑا بندھا ہوا تھا. قرآن پڑھ رہے ہیں، اچانک گھوڑے نے بتکنا شروع کر دیا، اچھل کود شروع ہو گئی. تو وہ قرآن کی تلاوت روک کے گھوڑے کو دیکھ رہے، گھوڑا پھر پرسکون ہو گیا. پھر پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا پھر اچھلنے لگا. 2-3 بار ایسا ہوا، پھر انہوں نے تلاوت روک دی. آ کر نبی علیہ السلام سے یہ قصہ ذکر کیا تو فرمایا آپ نے تلاوت کیوں روکی؟ عرض کیا کہ گھوڑا اچھلنے لگا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ میرے بیٹے یحییٰ کو کچل نہ دے. فرمایا کہ اصل جو یہ گھوڑے کا تحرک ہے اس بنا پر ہے کہ بلکہ ابو حسین بن عزیر نے کہا کہ جب میں تلاوت کو روکا تو اوپر دیکھا آسمان تک قندیلیں روشن تھے، زمین سے آسمان تک قندیلیں روشن تھے. فرمایا کہ اے اسید، یہ اللہ کے فرشتے تھے تمہاری تلاوت سن رہے تھے، زمین سے آسمان تک
ایک فرشتہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ آسمان تک پہنچ گئے تمہاری تلاوت سننے کے شوق میں۔ ملائکہ سنتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، پڑھنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی ملائکہ کی رفاقت ہوگی اچھا پڑھنے والوں کے لیے۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن پڑھتا مہارت کے ساتھ، وہ قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اکیلا اور تنہا نہیں ہوگا، اس کے والدین بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تعالیٰ سونے کا تاج پہنائے گا، جس کا ایک ایک موتی دنیا و ما فیہا سے قیمت ہے۔ سورج کو ایک کمرے میں بند کر دو، جتنا نور جمع ہو جائے گا اس سے زیادہ نور اس تاج کا ہوگا۔ ہر شخص اکیلا اور تنہا ہے، حافظ قرآن اپنے ماں باپ کے ساتھ، ورنہ ہر شخص کا معاملہ کیا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، چھوڑ کے بھاگیں گے، بھائی بھائی کو چھوڑ کے بھاگے گا، ماں بیٹے کو، باپ اولاد کو، دوست دوست کو چھوڑ کے بھاگیں گے۔ کسی کو کسی کی فکر نہیں، صرف اپنی جان کی فکر ہوگی۔ پر حافظ قرآن کا شرف ہے، فرشتوں کی رفاقت ہوگی اور والدین بھی ساتھ ہوں گے۔ جنت کا داخلہ، پھر جنت میں کوئی عمل داخل نہیں ہوگا، نمازیں ختم، روزے ختم، جنت میں نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، لیکن تلاوت قرآن موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہا کہ اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ تم قرآن پڑھو اور اوپر کو چڑھتے جاؤ، بلندیوں کی طرف چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، جلدی نہیں کرنا، ترتیل سے پڑھنا، ترتیل سے، اور جہاں تمہاری تلاوت ختم ہو وہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ آہستہ آہستہ پڑھتے جاؤ، اوپر کو چڑھتے جاؤ، اور جہاں تمہاری تلاوت ختم ہو وہ تمہارا ٹھکانہ، وہ تمہاری منزل، وہاں تمہارا محل موجود ہوگا۔ یہ دیکھیں کتنے شرف کی بات ہے، یقیناً ہمیں اس شرف میں شامل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، 3 اعمال کا ذکر کیا، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہوئے، اگر حق ادا نہیں ہو رہا تو کوشش تو کرتے ہیں نا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان والذی یقرأہ یتعتع لہ اجران، جو قرآن پڑھتا ہے بڑی مشقت سے، کبھی ہجے کرتا ہے اور کبھی غور کرتا ہے لفظ کیسے پڑھا جائے، آہستہ آہستہ پڑھ جاتا ہے، اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ جو کتاب اللہ پڑھتے ہیں واقاموا الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو ہم نے ان کو روزی دی اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی اور عدل اعلان بھی، اعلانیہ بھی، مخفی بھی اور اعلانیہ بھی، یہ 3 عمل ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نمازیں قائم کرنا، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، کبھی چھپا کر کبھی لوگوں کو دکھا کر اس لیے تاکہ لوگوں کو بھی جذبہ ہو، پیدا ہو خرچ کرنے کا، ریاکاری نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو بھی اس نیکی کی طرف آمادہ کرنے کے لیے، راغب کرنے کے لیے لوگوں کو دکھا کر دیتے ہیں، اور کبھی چھپا کر بھی۔ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جو شخص اتنا چھپا کر اپنا مال خرچ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اسے بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور دیکھیں ان دین کی سماحت اور برکت، یہ عمل ایسا ہے جو دفعۃ واحدہ ادا ہوتا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن میں انسان دوام اور تسلسل اور ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اور کچھ اعمال ایسے جو ایک لمحے میں ہو گئے اور اللہ کی طرف سے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ عمل بھی ایک لحظے کا عمل، ایک دفعہ کا عمل ہے۔ کوئی سائل آ گیا، اس نے سوال کر ڈالا، اور آپ اتنا چھپا کر اس کو دے رہے ہیں کہ اپنے بائیں ہاتھ تک کو معلوم نہیں کہ دائیں ہاتھ میں کیا رکھا ہوا ہے، کیا دے رہے ہیں۔
تاکہ یہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اللہ اس ایک دفعہ کے عمل کو ایسا قبول کرے گا کہ اس بندے کے بارے میں فیصلہ کر لے گا کہ تمہیں قیامت کی دن اپنے عرش کے سائے میں لے لوں، جنت کا داخلہ یقین۔ یہ جو 7 افراد ہیں جنہوں نے بلا حساب جنت میں داخل ہونا ہے، ان میں 3 افراد کا عمل جو ہے نا وہ دفعۃ واحدہ کا عمل، ایک یہ شخص، دوسرا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جسے کو خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے خوف کی بنا پر اس پرکشش گناہ کو ٹھوکر مار دی۔ یہ بھی ایک لحظے کا عمل، ایک دفعہ کا عمل، اللہ راضی ہو گیا، اس کے لیے قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کا فیصلہ ہوگی۔ اور تیسرا شخص کون ہے؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہا بیٹھا اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور اس کے جلال کے خوف سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ یہ بھی ایک وقت کا عمل، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی راضی ہو کر جنت کا فیصلہ فرماتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے میں لے لے۔ یقیناً یہ شریعت میں بڑی سماحتیں، بڑی برکتیں، رحمتوں کے خزانے ہیں۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، اپنے بندے یا اپنے بندوں کے لیے بخشش اور جنت کے داخلے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہ کوتاہی ہماری ہے، اپنائیں یا نہ اپنائیں، لیکن مواقع موجود ہیں۔ شریعت میں یہ سماحتیں اور یہ برکتوں کے مقامات موجود ہیں۔ تو اس مقام پر 3 اعمال کا ذکر ہے، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ تو جو یہ 3 عمل کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ یرجون تجارت لن تبور، انہیں ایسی تجارت کا یقین ہے جس میں گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں۔ ہر تجارت میں نقصان ہو سکتا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں ان 3 اعمال کی صورت میں، تو ان 3 اعمال کا یہ شرف کہ ان کی تجارت میں گھاٹا نہیں ہے، کوئی نفع ہی نفع، فائدہ ہے فائدہ، اور فائدہ کتنا وہ آگے آ رہا ہے۔ یوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اس عمل کا پورا اجر دے، بلکہ اپنے فضل سے بڑھا بھی دے۔ کتنا بڑھا دے یہ ہمیں معلوم نہیں، اللہ ہی بہتر جانتے، لیکن یہ بڑھانا جو ہے بندے کے اخلاص کی بقدر ہے۔ جتنا اس میں اخلاص ہوگا، جتنی تڑپ ہوگی، جتنی طلب ہوگی، جتنا ایک درد ہوگا، اسی قدر اللہ رب العزت اس کے اجر کو بڑھا کر پیش کرے گا۔ یوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، پورا اجر دے، بلکہ بڑھا کے اجر دے۔ وہ بڑھانے کی مقدار کا تعین نہیں ہے، کتنا بڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا جتنا بندے کا اخلاص کا پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہمیں بڑی قوت کے ساتھ اپنے آپ کو دولت اخلاص سے مالا مال کرنا ہے۔ دیکھیں نا، جو شب قدر رمضان ابھی آ رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ کتنی افضل یہ معلوم نہیں، تمہارے اخلاص کے بقدر، جتنی تم میں طلب ہوگی، جس قدر تم رب تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہوگے، اتنا یہ خیر اور یہ بڑھتا جائے گا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، واللہ اکثر، اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہیں جن کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں پورا اجر دے، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے اور بڑھا کے دے۔ انہ غفور شکور، بے شک وہ بڑا بخشنے والا۔ وہ بندہ اگر گناہوں کی دلدل میں ہے، توبہ کر کے آنا چاہتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، اور بخشنے کے بعد شکور۔ اگر نیک اعمال کرو گے تو اللہ اس کا بڑا قدردان ہے، دونوں مبالغے کی صیغے، خوب بخشنے والا تمہارے گناہوں کو، اور خوب قدردانی کرنے والا تمہارے اعمال کی، تمہاری نیکیوں کی،
خوب قدردان ہے۔ بعض اوقات ایک ہی چھوٹا سا عمل جس کی مثالیں ابھی آپ نے سنی، اللہ پاک ایسا قدردان ہے کہ چھوٹے سے عمل پر دفعتاً واحدہ ایک نیکی پر اللہ رب العزت جنت کا جو ہے وعدہ فرما لیتا ہے اور جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ پیاسی عورت جس نے خود پانی سے شرابی حاصل کی اور کنویں کے منڈیر پر پیاسا کتا دیکھا، اس کو اس نے پانی پلا دی۔ اللہ کی قدردانی، اللہ نے اس عورت کو 3 اعزاز عطا فرمائے۔ ایک اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے، کیونکہ فاحشہ عورت تھی، بد کردار عورت تھی، سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور دوسرا، اس کی آئندہ کی زندگی کو منہج تقویٰ پر قائم کر دیے۔ اور تیسرا، جنت کا وعدہ۔ عمل کیا تھا؟ ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیے۔ اس وقت کیا اس کا جذبہ تھا؟ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک جذبہ کار فرما ہو سکتا ہے کہ اس وقت دیکھنے والا اور کوئی نہیں تھا، مانا اس عمل میں ریاکاری نہیں تھی، اللہ کے لیے اخلاص تھا، اللہ نے اتنی پذیرائی دے دی۔ وہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، ایک شخص نے راہ چلتے ایک جھاڑی کو رستے سے ہٹا دیا کہ کسی میرے بھائی کو کانٹا نہ چبھ جائے، ٹھوکر نہ لگ جائے، پاؤں نہ الجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نیکی قدر کی اور جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جنت میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ پروردگار کی رحمت اور وسعت رحمت کے خزانے، تو اللہ تعالیٰ غفور بھی اور شکور بھی ہے۔ اگر تم گناہ کرتے ہو توبہ کر کے آ جاؤ، وہ غفور ہے۔ پھر اعمال صالحہ شروع کر دو، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اللہ شکور، بڑا قدردان، کوئی نیکی بھولنے والا نہیں، ہر نیکی کا صلہ ملے گا اور بڑا اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے اعمال پر توجہ کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ جو قرآن پاک کا حق ہے، تعلیم قرآن کا حق، اسے ہم ادا کرنے کی کوشش کریں، حفظ قرآن کے ادارے بنیں، بچے مدارس کے سپرد ہوں اور وہ قرآن پاک حفظ کریں۔ یقیناً یہ بڑا ایک بابرکت اقدام ہے، ماحول مبارک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔